نئے پاکستان میں غیر جمہوری ہائیبرڈ حکومت کا قیام اور عالمی طاقتوں کا افغانستان سے انخلاء اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمیں اب کوئی ایسی نوکری ملنے والی ہے جس کو ملک کی جمہوری قوتیں گوارا نہیں کر سکتی۔ آنے والے دنوں میں ہونے والے فیصلوں کے لیے ایک دفعہ پھر محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا پاکستان مفاد پرست، خود غرض، ہوس پرست ڈکٹیٹروں کی زد میں آتا ہوا لگتا ہے، جو اپنے وطن اور ہم وطنوں کے مفادات پر سمجھوتا کر کے اطاعت کا بھرپور ثبوت دینے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ابھی ہم نہیں جانتے کہ اس مرتبہ ہم سے کیا کام لیا جائے گا یا ہماری کیا ڈیوٹی لگے گی اور ہمیں کس کے خلاف صف آرا ہونا پڑے گا، لیکن اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ایک بار پھر ہمیں ایسے سخت فیصلے درپیش ہوں گے جن کی تاب کوئی عوام کے ووٹ سے منتخب حکومت نہیں لا سکتی۔ اس لیے پاکستان میں جمہوریت کی بساط عالمی منصوبہ ساز پہلے ہی لپیٹ چکے ہیں اور حالات یہ بتاتے ہیں کہ ایک بار پھر کسی کا انتہا مقصود ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار عمار مسعود اپنی تازہ تحریر میں لکھتے ہیں کہ افغانستان کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال ابھی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ عالمی مبصرین بھی انگشت بدنداں ہیں کہ یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا۔ وہ طالبان جن کے عددی قوت امریکہ کی تربیت یافتہ افغان فوج سے بہت کم تھی، اس وقت سارے افغانستان پر قابض ہو چکے ہیں۔ اس دوران نہ کسی افغان فوج نے مزاحمت کی، نہ شہریوں نے روکنے کی جرات کی، یعنی تمام طالبان مخالف اچانک سے اڑن چھو ہو گئے۔ چنانچہ معاملے کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے امریکی کٹ پتلی صدر اشرف غنی پہلی فرصت میں افغانستان سے فرار ہو گئے۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ طالبان کے اپنے رویے میں بھی ڈرامائی تبدیلی آ گئی۔ نہ خواتین کو کوڑے مارے گئے، نہ سر عام سر اڑائے گئے، نہ لڑکیوں کے اسکول پر بم دھماکے ہوئے، نہ بڑے پیمانے پر لوٹ مار ہوئی اور مسلسل جنگ کے دائی نہایت امن و امان سے پورے ملک پر قابض ہو گئے۔ بطور قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف کہتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ اس پر کوئی الزام نہیں آیا۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا اس جملہ تحسین کو سننے کے لیے ہم نے 70,000 جوانوں کے خون سے اپنی دھرتی کو لہو رنگ کیا، اپنے بچوں کو اسکولوں میں ذبح کروایا، اپنی مسجدوں سے خون میں لتھڑی لاشیں اٹھائیں، بس خود کو ایک الزام سے بچانے کی خاطر؟ بس اتنی سی قیمت ہے 70,000 جوانوں کی لاشوں کی۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے پاکستان کا کردار دنیا کی طاقتور قوتوں کے ہاتھ میں کھلونے کا سا رہا ہے، ایک ایسا کھلونا جس کو جب چاہا توڑ دیا، جب چاہا گلے سے لگا لیا، جب چاہا اس کا چہرہ نوچ لیا اور جب چاہا اس میں نئی بیٹری ڈال کر اشاروں پر نچا لیا۔ المیہ یہ ہے کہ پاکستان کو عالمی منصوبہ سازوں کی بساط پر جب بھی استعمال کیا گیا، اس کے لیے پاکستان میں غیر جمہوری قوتوں پر ہی بھروسہ کیا گیا۔ عمار مسعود اپنے اس استدلال کے حق میں 3 مثالیں دیتے ہیں جس سے کہ افغانستان میں موجودہ صورتحال اور پاکستان کے مستقبل کا منظرنامہ واضح ہو سکے گا۔ پہلی مثال 1977 کی ہے، جب بھٹو کی حکومت ختم کر دی گئی، اپوزیشن کے احتجاج کو خوب کوریج ملی، ملک بھر میں ہنگامے ہوئے، ایک خود ساختہ امیر المومنین جنرل ضیاء الحق نے عوام کے منتخب حکومت کو ٹھکانے لگا دیا اور آئین کو پامال کر کے مارشل لا نافذ کر دیا۔ اس وقت ابن الوقت پاکستانی میڈیا نے یہ بتایا کہ بھٹو قاتل تھا، فاسق تھا، ظالم تھا، اس لیے اپنے انجام کو پہنچا۔ مارشل لا کے نفاذ پر مٹھائیاں بٹنے کی تصاویر بھی اخباروں کے سر وقت پر چھپی تھی۔ ملک میں کچھ لوگ بھٹو کو کوستے رہے، کچھ بھٹو کی یاد میں خود سوزی کرتے رہے، آخرکار بھٹو کو پھانسی دے دی گئی اور ملک سے جمہوریت کا ایک باب ختم ہوا۔ عمار کہتے ہیں کہ پاکستانی ابھی اسی صورتحال کو رو رہے تھے کہ افغانستان میں روس نے پیش قدمی کر دی، خود ساختہ امیر المومنین نے امریکی ڈالروں پر جہاد میں پوری قوم کو جھونک دینے کا فیصلہ کیا۔ اگر تب پاکستان میں کوئی جمہوری حکومت ہوتی تو کبھی اس ضرر رساں مہم میں شریک نہیں ہوتی۔ 11 سال تک ہم نے خود کو اس جہاد میں برباد کیا، اپنا سماج، اپنی ثقافت، معیشت، سب کچھ امریکی ایما پر بھاڑ میں جھونک دیا۔ تب ہمیں اس نقصان عظیم کی شدت کا علم نہ ہو سکا، اس لیے کہ تب کا میڈیا ہمیں جہاد کے فضائل بتا رہا تھا اور پیٹیوں میں بھرے امریکی ڈالروں کی خبر چھپا رہا تھا۔ اس واقعے کے 20 سال بعد ہمیں سمجھ میں آیا کہ اگر افغانستان میں روسی حملے کے وقت پاکستان میں ایک جمہوری حکومت ہوتی تو نہ وہ امریکہ کا ساتھ دیتی، نہ عالمی بساط پر ایک مہرہ بنتی۔ اس لیے اس واقعے سے 2 سال پہلے ہی بھٹو کا پتہ کاٹ دیا گیا تھا۔ غیر جمہوری طاقتوں کا تسلسل ہی اس طرح کے مجرمانہ فیصلے کروا سکتا ہے۔ عمار مسعود کا کہنا ہے کہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی سنتے جائیے۔ سن 1999 میں جنرل مشرف نے ایک منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹ دیا، نواز شریف کو پہلے قید کیا، پھر 10 سال کے لیے جلا وطن کر دیا۔ ابن الوقت میڈیا نے ہمیں بتایا کہ بات کرپشن کی تھی، مشرف ایک مطلق العنان حکمران بن کر ہم پر مسلط ہو گیا، لمحوں میں پی ٹی وی فتح ہوا، چند گھنٹوں میں جمہوریت کی بساط لپیٹ دی گئی۔ مشرف کے اقتدار میں آتے ہی زرخرید میڈیا نے ہمیں بتایا کہ ملک کی معیشت کا برا حال تھا، کرپشن دیمک کی طرح قومی خزانے کو چاٹ رہی تھی، لوگ غربت کے مارے خودکشیاں کر رہے تھے۔ جنرل مشرف کے اقتدار میں آنے کے بعد بھی ملکی حالات نہ بدلے، لیکن 2 سال بعد 9/11 کا سانحہ ہو گیا۔ ہمیں ایک بار پھر ڈالروں کی امید پیدا ہونے لگی۔ امریکہ سے ہمیں ایک فون کال پر اپنے ہی لوگوں پر جنگ مسلط کرنے کا حکم ملا۔ تب پاکستان میں اگر کوئی جمہوری حکمران ہوتا تو مشرف کی طرح ایک فون کال پر سرنگوں نہ ہو جاتا، لیکن عالمی طاقتیں اس اہم موقع کے لیے پہلے سے ہی پاکستان میں جمہوریت کے خاتمے کا بندوبست کر چکی تھی۔ جنرل مشرف نے اپنی نوکری بچانے کے لیے قبول و ایجاب کیا۔ وار آن ٹیرر کا اپنے ملک میں آغاز ہوا، اپنے ہی تربیت یافتہ لوگوں کو ہم نے ڈالروں کے بدلے امریکہ کے ہاتھوں فروخت کرنے کا جرم کیا، اپنے ہی لوگوں پر بمباری کی، اپنے ہی لوگوں کو دہشت گرد قرار دیا۔ لیکن ٹھہریے،
یہ سب ہمیں اس وقت نہیں معلوم تھا، بلکہ اس کا علم ہمیں دہائیوں کے بعد ہوا کہ پاکستان کس طرح عالمی طاقتوں کے کھیل میں ایک بار پھر کھلونا بنا، کس طرح غیر جمہوری قوتوں کو وقت سے پہلے ملک میں انسٹال کیا گیا، کن مقاصد کے تحت یہاں جمہوریت کی بساط لپیٹی گئی۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ اب تیسری مثال سنیے۔ سن 2018 میں نواز شریف حکومت کو دھاندلی کے ذریعے ختم کیا گیا، یہ سب کچھ کھلے عام کیا گیا۔ اس دفعہ مارشل لا تو نہیں لگا، لیکن ایک ہائبرڈ نظام حکومت ضرور تخلیق کیا گیا، جس کا حکومت کی کارکردگی سے، معیشت سے، خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں۔ اس حکومت کو صرف شجرکاری کے لیے رکھا گیا ہے۔ اہم فیصلوں کی آبیاری اب بھی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اسے اتفاق کہیں یا بدقسمتی کہ اچانک امریکہ نے افغانستان سے رخصت کا فیصلہ کر لیا، آگے کیا ہوگا یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن قرائن بتاتے ہیں کہ ایسے موقع پر ہمیشہ پاکستان امریکی حکومت کے آگے آداب بجا لاتا ہے۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہ خدمات کیا ہوں گی، کیا ہم عالمی طاقتوں کی ایک نئی جنگ میں پھر روندے جائیں گے، یہ ہمیں ابھی معلوم نہیں ہوگا۔ اس زر خرید میڈیا کے دور میں یہ خبر ہم تک 20 سال بعد پہنچے گی کہ اس وقت ہم نے کیا کھویا، کیا بیچا، کیا خریدا، کس بات پر سمجھوتا کیا اور کس بات پر قومی سلامتی کا پرچم سرنگوں کیا، یہ ہمیں اب بھی معلوم نہیں ہوگا۔ دہائیوں کے بعد جب ہمیں آج کی بین الاقوامی سازشوں کے بارے میں علم ہوگا، تب تک پلوں تلے بہت سا پانی بہہ چکا ہوگا۔ فی الوقت اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ پاکستان میں ایک ہائبرڈ کپتان حکومت کا قیام اور اتحادی افواج کا افغانستان سے انخلاء اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمیں کوئی ایسی نوکری ملنے والی ہے جس کو ملک کی جمہوری قوتیں گوارا نہیں کر سکتی۔ لہٰذا آنے والے دنوں میں ہونے والے فیصلوں کے لیے ایک بار پھر ملک مفاد پرست، خود غرض اور ہوس پرست ڈکٹیٹروں کی زد میں ہے، جو اپنے وطن اور ہم وطنوں پر سمجھوتا کر کے اطاعت کا بھرپور ثبوت دینے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ہمارے حالات یہی بتاتے ہیں کہ ایک بار پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔